مجھے 10 دنوں کی مہلت چاہیے، کعب بن اسد نے کہا۔ مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا۔ اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینے کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا۔ آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہیں مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے، یہودن نے بتایا۔ باپ نے ہوئی بن خطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں ہوئی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، خوئی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنا پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ہی ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھیں کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔
اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو، خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن حشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، بلکہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکیں جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچی تان دی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ رضی اللہ عنہا نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے قہقہا لگایا اور بڑھ کر برچی ماری۔ جس تیزی سے برچی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا بار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا۔ وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے ہاتھ سے برچی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر، جسے خون بہ بہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں، جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے میں چلی گئیں۔ حسان، صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا۔ اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حسان رضی اللہ عنہ نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام سر انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس بے وقت کی بے چینی اور بےتابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینیہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں۔ کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار عینیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینے میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینے آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینے کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانے کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے، ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے۔ نہیں، چند پرجوش آوازیں اٹھی، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھی۔ ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور عینیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم رضی اللہ عنہ بن مسعود۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینے میں گواہ موجود ہیں، میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو،
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नहीं मेरे अल्लाह के सच्चे नबी, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मुझे आप ही के कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हुआ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के और इस्लाम के शैदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुप छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतर तो गया, लेकिन संतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी महाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया, संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नईम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक बताया गया कि ये किस हैसियत की शख्सियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके साथ दो चार बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अंदाजा हो गया कि नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंची सतह और अक्ल के इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि मुहासरे ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उनसे निकलने के लिए ज़रूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, उन्हें कुरैश से बदज़न किया जाए। इसका तरीका यह है कि 2-3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहदे कर लिए जाएं। या रसूल अल्लाह, नईम ने कहा, अगर मैं ये काम अपने तरीके से करूं तो क्या हुजूर मुझ पर एतमाद करेंगे? तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊंगा। नईम ने कहा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैं मदीने में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। मदीना में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी, उधर पहाड़ियों ने कुदरती दिफा मुहैया कर रखा था। उधर पहरेदारों और गश्ती संतरियों की तादाद ज्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अपना एक आदमी भेज दिया ताकि कोई संतरी उन्हें रोक न ले। ये आदमी नईम रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने के साथ बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बनु कुरैज़ा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा गुलाम ने खोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। नईम बिन मसूद को कौन नहीं जानता था? काब ने कहा, गतफान के कबीले को तुझ जैसे सरदार पर बहुत फख्र होगा। कहो नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, अभी तो 6-7 दिन गुजरे हैं। मैंने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम बेवकूफ हो काब, तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मुआहिदा कर लिया है? मुझसे न पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारे इन खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवियों और बहनों की, जो मुसलमानों की लौंडियां बन जाएंगी। तुमने कुरैश से बड़ा ही खतरनाक मुआहिदा कर लिया है, लेकिन इसकी जमानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहिदा किया है, लेकिन कुछ जमानत भी ली है। क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? काब बिन असद ने पूछा। वो जंग हार चुके हैं। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या ये खंदक उन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गतफान तुम्हें मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम मुहासरा उठाकर वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीलों कैनका और बनु नुदैर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथों हुआ था, वो तुम्हें याद ही होगा। काब बिन असद पर खामोशी तारी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है। नईम ने कहा, लेकिन ये खजाना जो तुम उनसे ले रहे हो, ये खूबसूरत लड़कियां जो खुई बिन अख्तब ने तुम्हारे पास भेजी हैं, ये सब मुसलमानों की मलकियत हो जाएगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा होगा। तो क्या मैं कुरैश से मुआहिदा तोड़ दूं? काब ने पूछा। मुआहिदा ना तोड़ो। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्हें अभी नाराज न करो, लेकिन अपनी हिफाजत की उनसे जमानत लो। अरब के रिवाज के मुताबिक उन्हें कहो कि उनके ऊंचे खानदानों के कुछ आदमी तुम्हें यरगमाल के तौर पर दे दें। अगर उन्होंने अपने चंद एक मुअज़्ज़िज़ और सरकर्दा आदमी दे दिए तो ये सबूत होगा कि वो मुआहिदे में मुखलिस हैं। हाँ नईम, काब बिन असद ने कहा, मैं उनसे यरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद रात के वक्त पहाड़ियों में चले जा रहे थे। उनकी मंजिल कुरैश की खैमागाह थी जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था, लेकिन रास्ते में खंदक थी।
وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کے جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔